جی السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور دنیا کے جس حصے سے بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آپ جو ہے نا آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آ، پچھلے 31 دسمبر سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈی ایچ اے کی مارکیٹ میں بھی بہت تیزی تھی، اور فیز 7 میں اسپیشلی بہت تیزی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق 500 کے قریب پلاٹس جو ڈی ایچ اے فیز 7 کے تھے وہ اسٹے میں چلے گئے تھے۔ آ، میں آج بہت سے لوگ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پراپرٹی پہ اسٹے لگ گیا ہے تو وہ بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس خوف زدہ اور پریشانی کی حالت میں پینک ہو کر وہ اپنا پلاٹ اس آدمی کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس کی پراپرٹی کے خلاف اسٹے لیا ہوتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حق سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دیکھیں، ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس پر آپ سائن بہت سوچ سمجھ کے کیجئے، کیونکہ ہماری عدالتیں سے اسٹے لینا بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی اپنی بہت سی ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ کو جب تک 1/3 پراپرٹی کی پرائز مت ملے تو اس وقت آپ بیانہ مت کیجئے، اور میکسیمم بیانے میں 1 مہینے کا آپ ان کو ٹائم دیجئے۔ ہمارے بہت سے معصوم اوورسیز پاکستانی وہ وہاں جاتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ٹوکن کی رسید دیتے ہیں، اور بعد میں جو پرچیزر ہے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، پیمنٹ نہیں کرتا، اور وہ 1 لاکھ روپے کی رسید پر جو کہ سادہ کاغذ پہ ہوتی ہے جا کر کورٹ سے وہ اسٹے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کی پراپرٹی پر اسٹے لگ جاتا ہے تو آپ کو بالکل ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ جو ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل بھی یہ بتا رہا ہے کہ اسٹے لگنے کی صورت میں آپ پریشان نہ ہو، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کے پاس اچھا وکیل ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے بھی آپ کال کر سکتے ہیں، میرے پاس بہت اچھے اٹرنیز ہیں، اور 6 ویک سے زیادہ 2 ماہ کے اندر اندر آپ کا اسٹے کینسل کروا سکتا ہے۔ پہلی بات، ایک چیز سمجھ لیجئے، پاکستان میں اب ایگریمنٹ ٹو سیل کے متعلق جتنے بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں، جتنی بھی ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک لا کو سیٹل کر لیا ہے، اور وہ لا کو سیٹل کیا کیا ہے کہ جو آدمی بھی اسٹے لیتا ہے اس کی گڈ انٹینشن ہونی چاہیے، اس کی انٹینشن کسی کو تنگ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ٹارچر دینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کے لیے یہ لازم ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ جس دن کیس فائل کرتا ہے اس دن وہ کورٹ کی فیس بھی دے۔ جس طرح لاہور میں آپ فرض کریں کیس فائل کرتے ہیں تو 15,000 روپے آپ کو کورٹ کی فیس دینا پڑتی ہے، اور پوری پراپرٹی کی پرائز کورٹ میں وہ جمع کروائے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ کورٹ کی فیس کے بغیر اور پلاٹ پرائز جمع کروائے عدالتیں ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دیتی ہیں اور ان کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور سٹے دے دیتی ہیں۔ اچھا، سٹے دینے کے بعد جس دن سٹے میں سٹے کا آرڈر ہوتا ہے اس میں جج صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر تم نے پورے پیسے جمع کروانے ہیں، اگلی ہیئرنگ کے اوپر پورے پیسے جمع کروانے ہیں۔ اگر وہ اگلی ہیئرنگ پہ پورے پیسے نہیں جمع کرواتا، آپ کو وہ اس کو ایک اور چانس دیں گے، اس ڈیٹ پہ بھی اگر اس کا وکیل پیسے نہیں جمع کرتا وہ ایک اور چانس دیں گے، پھر بھی وہ وکیل پیسے نہیں جمع کرواتا تو ایک ہفتے کی ڈیٹ ڈال کے ایک اگلا چانس دیں گے جس میں اس کو وارننگ دیں گے کہ یہ آخری چانس ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میکسیمم 4 چانس دیتے ہیں شاید، اور اس کے بعد اس کو فائن، کچھ جج فائن کرتے ہیں کہ اب تم نے ابھی تمہیں کوئی فردر ایڈجرنمنٹ نہیں دی جائے گی، تمہیں پیسے جمع کروانے، تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں، آپ جا کے ڈی ایچ اے کے کسی لیگل ڈپارٹمنٹ کی برانچ سے پوچھ لیں، یا آپ جا کر کورٹ میں کسی جو کورٹ کے اہلکار ہیں، علمند ہے، ریڈر ہے، ان سے پوچھ لیں، کوئی بھی پرچیزر جو ہے وہ پلاٹ کی پرائز نہیں جمع کرواتا پوری کورٹ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ فرض کرو پلاٹ کی پرائز پوری جمع کروا دیتا ہے اور وہ کیس سپریم کورٹ تک جاتا ہے، اس کیس کو لگتے ہیں 10 سال سیٹل ہونے میں، تو اس کے تو پیسے بلاک ہو جائیں گے، اس لیے وہ پیسے جمع نہیں کرواتے۔ دوسری بات، اگر آپ کورٹ کے تھرو پلاٹ لینا چاہتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کے کیس میں، تو کورٹ کے تھرو ٹرانسفر فیسز بہت بڑھ جاتی ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیٹ اس سپوز ڈی ایچ اے میں فیز 6 میں آپ کی ٹرانسفر کاسٹ 5 لاکھ روپیہ ہے، تو کورٹ کے تھرو جو ہے نا اس کی کاسٹ 10 لاکھ روپے ہو جائے گی، 15 لاکھ روپے ہو جائے گی، تو
कोई भी परचेजर कोर्ट के थ्रू अगर स्टे को परमानेंट रखना चाहता है या प्लॉट लेना चाहता है, उसको ना सिर्फ पूरी पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी, कोर्ट की फीस देना पड़ेगी, फीस भी अदा करना पड़ेगी, बल्कि जो गवर्नमेंट की ट्रांसफर फीसेज हैं वो भी डबल ट्रिपल उसको देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे, डबल ट्रिपल उसको प्राइजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी। इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लग जाता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे वकील को जो है ना आप चूज़ करें और उसको जनाब वो आपको डिफेंड करेगा और आपको जो है ना आपका जो है ना वो स्टे कैंसिल करवाएगा। इसके अलावा अगर उसका स्टे कैंसिल हो जाता है तो उस सूरत में भी वो सेशन कोर्ट में जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, अगर वो हाई कोर्ट में जाएगा तो वो भी डिसमिस हो जाएगी अगर वो पेमेंट नहीं करता, और अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो भी डिसमिस हो जाएगी। इस सूरत में मजीद कोई रहनुमाई की जरूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।